ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو ہم قرآن کو سمجھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے علماؤں کی محفل میں جائیں۔ آپ سیاست کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، الیکشن لڑو، کوئی اعتراض نہیں، مگر کھانے کے وقت تو کھانا بھی چاہیے اور سونے کے وقت سونا بھی چاہیے، نہیں تو زندگی کی شمع گل ہو جاتی۔ قدرت نے ایک نظام بنایا ہے، کھانے کے وقت آپ کھائیے، اللہ آپ کو تندرستی دے، اس کے بعد عبادت کے وقت میں آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اس میں ہماری زندگی کا اصل روح اور فلسفہ مضمر ہے، اور آرام کے وقت آپ آرام کیجئے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے وہاں ان کا دوست آیا، دونوں مقدس صحابی، تو انہوں نے کہا حضرت اب آپ کھائیے، کہا نہیں آپ میرے ساتھ کھائیں گے، خیر کھانا ساتھ کھایا، اس کے بعد کہا حضرت اب آپ آرام کیجئے اور میں نفل پڑھوں گا، کہ نہیں آپ ابھی آرام کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے جسم کا آپ پہ حق رکھا ہے، آپ کے بچوں کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کی اہلیہ کا بھی آپ پہ حق ہے، اور آپ کے ماں باپ کا بھی آپ پہ حق ہے، لہذا آپ آرام کریں۔ ان کو سلا دیا، ان کی اہلیہ سے پتہ چلا تھا کہ رات بھر نفل پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، یہ سرکار ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے دوست آئے ان کو سمجھانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ اپنے دوست کو سمجھانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، دین کی گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، یہ رسول اللہ کے مقدس صحابہ کا طریقہ ہے۔ ہم جو بات نہیں جانتے ہیں وہ اپنے عالموں سے پوچھیں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں، جو یندہ یابند ہے، پوچھنے میں عیب نہیں، جو پوچھتا ہے وہ منزل کو پاتا ہے، جو نہیں پوچھتا وہ بہک جاتا ہے۔ ہمیں اسلام کی حقیقت نہیں آتی ہے تو ہمیں اپنے عالموں کی محفل میں جا کر پوچھنے میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، پوچھیں گے تب دین ملے گا ورنہ دین نہیں ملے گا۔ ایک ہمارے عالم میرے دوست تھے حیدرآباد کے، انتقال ہو گیا، بزرگ تھے سید قاسم پاشا صاحب، وہ بمبئی میں کہا کرتے تھے صاحب بڑا اعلیٰ قسم کے تھے کہ حضرت ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم کیوں نہیں عالموں کی صحبت میں بیٹھیں، ہم کیوں نہیں خانقاہ کی زندگی کو اپنائیں، ان کا قرب حاصل کریں، تب تو ہم کو دین آئے گا، بغیر حاصل کیے تو حاصل ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک سائیکل، اس زمانے میں گاڑیوں کا رواج نہیں، 70-72 کا قصہ، ایک سائیکل اگر پنچر ہو جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ تقریباً کہتے تھے بمبئی میں، اب آگے آ جاؤ، آگے جاؤ، ذراتے رہو، ایک سائیکل کو درست کرنے کے لیے آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہو، کپڑے کالے ہوتے ہیں، ہاتھ کالے ہوتے ہیں، تب جا کر کے آپ مستری بنتے ہو، تو کیا اللہ اور رسول کو پہچانے کے لیے علم نہیں پڑھنا چاہیے؟ بغیر علم کے ہم خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کے اللہ کے ولیوں نے فرمایا پائے علم تو شمع باید گداخت کہ بے علم نہ توارا خدا را شناخت۔ علم کے پیچھے اتنی کوشش کرو جیسے مومی شمع جل کر کے خاک ہو جاتی ہے مگر آپ کے کمرے کو روشن و تابندہ کر لیتی ہے، وہ خود جلتی ہے تب آپ کے کمرے کو چمکاتی ہے، اگر نہ جلے تو کمرہ میں اندھیرا رہے گا۔ تو اگر ہمیں دین سیکھنا ہے تو مومی شمع کی طرح جلنا ہوگا، تب جا کر دین کی روشنی ہم دنیا میں اجاگر کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کی آپ پاسبانی کریں، اپنے بچوں کو علم پڑھائیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ حدیث پاک ہے اند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی جانب سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جب اللہ والوں کے ذکر سے رحمت برستی ہے، مجھے بتاؤ کس کے ذکر سے؟ زور سے بولو، اللہ والوں یعنی اولیاء کرام، یہ حدیث ہے، اولیاء کے ذکر سے جب رحمت برستی ہے تو میرا بھائی خدا کے ذکر سے رحمت نہیں برسے گی؟ غور کیجئے آپ، یہ حدیث ہے کہ اند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمتی برستی ہے۔ ارے اللہ والوں کا تذکرہ رحمتوں کا پیغام لے کے آیا تو رب کا ذکر کریں گے تو کیا رحمت نہیں برسے گی؟ اور قرآن میرا عزیز اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہوا ذکر اللہ۔ آپ نے قرآن کی ایک سورت پڑھی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہمارے مولانا تاج محمد شیخ الحدیث بیٹھے، شیخ الحدیث سے پوچھو، یہ بیضافی بھی پڑھاتے، بیضافی کی ابتدائی میں لکھا ہے، آپ یہ ایک صحابی رسول کی حدیث ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے اور میم تیسرا لفظ ہے۔
جب آپ نے صرف اتنا پڑھا الف لام میم، زور سے کہو الف لام میم، الف سے مراد اللہ کی ذات، لام سے مراد جبرائیل کی ذات، اور میم سے مراد محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جب آپ نے الف لام میم کہہ دیا تو اللہ کو یاد کر لیا، محبوب کو یاد کر لیا، تو اللہ کا وہ نیک بندہ، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آپ کو ایک نیکی نہیں ملی، الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10، تو ایک لمحے کے لیے آپ نے الف لام میم کا تو آپ نے 30 نیکیوں کا خزانہ جمع کر دیا۔ ارے اتنے میں اتنی نیکیاں ملی تو میرے پیارے، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ غور کیجئے آپ۔ ہمارے یہ مولانا بیٹھے ہیں، اللہ بخشا، یہ علی گڑھ بھی جاتے ہیں حضرت کے ساتھ ماں، اور حضرت نے وہاں ایک انقلاب پیدا کیا علی گڑھ میں۔ ایسے پیر دنیا میں آپ کو تلاش کریں گے جب بھی نہیں ملے گا کہ جس نے علم کے خزانے لٹا دیے۔ تو آج پیر میری طرح تو کئی آپ کو ملیں گے، لیکن پیر امین صاحب جہاں چلے جاتے ہیں دنیا دیوانہ بن جاتی ہے، انسانوں کا سمندر امٹ پڑتا ہے۔ یہ اللہ نے ان میں خود کیوں رکھی؟ انہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے اسلام کی خدمت کے لیے وقف فرما دی تھی۔ علی گڑھ میں رہے تو علی گڑھ کا نقشہ بدل گیا، نہ معلوم کتنے وہاں چھوٹے چھوٹے ادارے بن گئے۔ آج وہ مثالی ادارے کی شکل اختیار کر کے پورے راجستھان، یو پی کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو علم کی روشنی سے منور کر رہے ہیں۔ تو دنیا ان کی دیوانہ بنے گی۔ اسی علی گڑھ میں ایک سر سید تھے، ان کا بیٹا راس مسعود تھا۔ راس مسعود کے زمانے میں ایک پروفیسر آیا، وہ بیٹا راستہ چھوڑو، آگے آ جاؤ، تم سمجھاؤ نا بیٹا، تم بیٹھو، مہمان تم میں جاؤ، آگے بٹھاؤ لوگوں کو، ہاں کھڑے رہو، جو آئے جگہ بہت پڑی ہے، ادھر ہی رہو، ادھر بھیج دو، یہ جگہ پڑی ہے، آپ ادھر بھیج دو، کوئی شرم شریف پڑھیے گا۔ وہ عربی کا استاد تھا جس کو پروفیسر کہتے ہیں۔ دیکھو کتنے انگریز تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ اسلام نے کیا پیغام دیا، سید صاحب کیا کہتے ہیں، تاج محمد صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں صاحب، یہ غیروں کی تحقیق ہے، اس کا بھی نہیں۔ اور ہم کو کلمہ شریف نہیں آتا، کلمہ بھی نہیں آتا، پھر کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آندھی تو اٹھے گی۔ ابھی تو کیا ہوا ہے، ایک بھجن لال آیا، نہ معلوم کتنے بھجن لال آئے گا، تم یوں سوتے رہو گے تو بھجن ہی تو پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم اسلام کو پڑھیں، ہم دین کو سمجھیں، ہم اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو دنیا بھی پڑھائیں۔ نوکری ملے نہ ملے یہ مقدر کا فیصلہ ہے، مگر علم کے بارے میں میرے آپ کے آقا نے فرمایا العلم نور ویخرج منہ نور، علم سراسر روشنی ہے، علم سے جو نکلتی ہے وہ روشنی کی تابانیاں ہی نکلتی ہے، نور ہی نکلتا ہے۔ آپ بچوں کو پڑھاؤ، مزدوری کرو، کھیتی کرو، گجرات جاؤ، بیل کاٹو، بیل چراؤ، اور کچھ بھی کرو، کوئی عیب نہیں۔ بزنس کرنا نبیوں کی سنت ہے، یعنی کہ سامنے قلعے تعمینے، آپ اگر چھوٹی چادر کا بزنس بھی کرو گے تو بھی سنت رسول ہے، ثواب ہے۔ القاسب حبیب اللہ، میرے آقا نے فرمایا جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے اور کما کے کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو آپ تو خوش قسمت، آپ تو پسینہ ٹپکاتے ہو گرمی کے اندر کہ زمین آپ کی کھیت کی تر ہو جاتی ہے، تو آپ کائے کو گھبراتے ہو؟ آپ کا کھیتی کرنا عبادت، پسینہ ٹپکانا عبادت، خشک روٹی کھانا عبادت، بیل اور جانوروں کو چرانا یہ عبادت۔ اگر بکریاں چراتے ہو تو سرکار موسیٰ کی سنت ادا کر رہے ہو، بزنس کرتے ہو تو رسول کی سنت ادا کر رہے ہو، کھیتی کر رہے ہو تو اپنے باپ آدم کی سنت ادا کر رہے ہو، حکومت کا خواب دیکھتے ہو تو سلیمان علیہ السلام کی سنت ادا۔ آپ جو کام کرو گے وہ اللہ کے محبوبوں کا کام ہے، جائز کام ہونا چاہیے۔ یہ شراب، کباب، حشیش، پشیش، اس قسم کی بیماری سے بچو۔ جائز کام جو بھی کرو گے وہ اسلام کے اندر درست ہے، وہ اسلام کا مقبول کام ہے۔ تجارت کرنا، بزنس کرنا یہ نبی کو یہ سنت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ تو وہ بہت بڑا بادشاہ باقی عربی کا پروفیسر تھا۔ لوگ ہوشیار ہیں، ہم لوگ سو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو کچھ نہیں آتا ہے۔ آج مسلمانوں میں تلاش کرو، کوئی آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا، خیر ختم، مریں گے نہیں تو بیٹا کیا کریں گے؟ جب کوئی علاج نہیں کرنے والا ہوگا تو موت آئے گی۔ نقشہ بدل رہا ہے، سب کا ذہن بدل رہا ہے۔ احمد آباد کی تاریخ میں نے پڑھی، مولانا تاج محمد صاحب بھی یہ باتیں کہنے کی نہیں، ایسا درد ہے کہ پورا کلیجہ زخمی ہو چکا ہے، اتنے لوگ مرے اور ابھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا۔
آپ محنت کرو، مزدوری کرو، پسینہ ٹپکاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آفیسر بناؤ، چھوٹا موٹا پٹواری بناؤ، ٹیچر بناؤ۔ عزت کی روٹی نوکری کے بغیر اپنے کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، میرے نبی نے صدیوں پہلے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم کو تلاش کرو والدہ کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔